اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت. ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ شناخواہ حضرات ہوتے ہیں جن سے ہم ان کی زندگی کے حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے ہم بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذران عقیدت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. آج کے ہمارے مہمان جو کہ پہلے بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں، ماشاءاللہ سے اللہ پاک نے انہیں خوبصورت آواز سے نوازا ہے، اور اس کے علاوہ یہ مختلف اوقات میں یہ ایک جاب بھی کرتے ہیں. ہم نے بہت سے شناخواہ حضرات کو دیکھا ہے جو جاب نہیں کرتے، جنہوں نے اپنا ذریعہ معاش نعت خوانی کو بنایا ہوتا ہے، جو کہ علماء اکرام اس میں سختی کے ساتھ منع فرماتے ہیں کہ شعبہ زندگی کا جو ایک سلسلہ ہے اس کو آپ نعت کے ساتھ ضرور جوڑیں، لیکن جو آپ کا کوئی کام ہے، کوئی بزنس ہے، کوئی جاب ہے، اس کو آپ کنٹینیو رکھیں تاکہ آپ جو ہے نعت خوانی دل سے کر سکیں، نہ کہ نعت خوانی آپ کسی اور پرپس کے لیے کریں کہ اگر میں نعت خوانی میں نہیں جاؤں گا تو میرے گھر کا چولہا کیسے. بہت سے نعت خوانوں کو میں نے دیکھا ہے اس معاشرے میں، آج کل کی میں بات کر رہا ہوں، میں بھی کہ ہو سکتا ہے ان کی کچھ مجبوریاں ہوں، لیکن میں علماء اکرام کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء. ایک نعت خواں، ایک قاری یا کوئی بھی ہو، وہ ایک عابد کہلاتا ہے، عابد. لیکن جو عالم ہے اس کا رتبہ بہت بلند ہے. ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں علماء اکرام. 1000، 1,00,000، 1,00,00,000 نعت خواں یا قاری صاحب ایک طرف، ایک عالم دین با عمل عالم دین ایک طرف. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے اور بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں. تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ نعت خوانی کو ذریعہ معاش نہیں بنانا چاہیے، شوق کے ساتھ پڑھنی چاہیے. سرکار کی ثنا ہے. بہت سے ثناخواہ ہیں جو جاب کرتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اور رات کو محافل ہوں تو محافل میں جاتے، نہیں تو گھر جا کر آرام کرتے ہیں. تو انہی میں سے ایک ہمارے ساتھ آج ہمارے پیارے بھائی، میرے دوست بہت پیار کرتے ہیں، میری مراد محترم المقام جناب شاہ زیب انیس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے آپ کی ان سے ملاقات بھی کرواتے ہیں اور ان سے گفتگو بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ان سے ہم کلام سننے کی بھی سعادت حاصل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جناب؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان، بہت بہت شکریہ. کراچی میں گرمی بہت زیادہ ہے، اس گرمی کی وجہ سے تھوڑی سستی بھی رہتی ہے. پھر جب آپ گرمی سے باہر سے آپ اے سی میں آئے نا تو بڑا سکون ملتا ہے. آنکھوں کا جی چاہتا ہے کہ وہ بند ہو جائیں اور نیند پوری کر لیں. لیکن ظاہر سی بات ہے، ہم نے پروگرام تو کرنا ہے. ناظرین، پروگرام کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا حشاش وشاش ہونا ہوگا. شاہ زیب صاحب کا چہرہ ماشاءاللہ حشاش وشاش ہے، تو میں ان سے جاننے کی کوشش کروں گا. شاہ زیب صاحب، یقیناً ہر شناخواہ سے سوال یہ ہوتا ہے کہ یار آپ نعت شریف کب سے پڑھ رہے ہیں؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں. یقیناً آپ بھی بچپن سے ہی نعت شریف پڑھ رہے ہوں گے. کوئی بچپن کے ایسا قصہ سنائیے نا جو اب تک آپ کو یاد ہو. بالکل ایسا ہی ہے. جو ابتدا ہوئی تھی اصل میں، میرے جو بڑے بھائی ہیں، فیضان ان کا نام ہے، وہ اس وقت آقا آقا بول بندے راشد اعظم کی بڑی مشہور جو مشہور زمانہ کلام ہے، وہ کافی لوگ اکثر پڑھتے بھی تھے اور گھروں میں سنتے بھی تھے. تو وہ ایسی پڑھتے تھے، اور اس کے بعد پھر جب ان کو دیکھ کے مجھے تھوڑا سا شوق پیدا ہوا. پھر اس کے بعد ہمارے ایریے میں جتنی محافظ ہوتی تھی اس میں یہ کہ ہم چلے جاتے تھے. کبھی نمبر لگتا تھا، کبھی نہیں لگتا تھا، لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے ہمت نہیں آ رہی. پھر وہاں سے جو سلسلہ شروع ہوا نا، پھر میں گیا میٹروپولیٹن اسکول میں 3rd کلاس میں. تو وہاں ہماری ایک میڈم شاہدہ ہوتی تھیں. انہوں نے مجھے سنا، اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے اسٹیج پہ انوائٹ کیا. تو وہاں سے جو سلسلہ شروع ہوا، پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آج تک وہ جاری ہے ساری. آپ مطلب جو سلسلہ میرا رہا سیم آپ کا بھی یہی ہے. مجھے بھی اسی طرح جب میں اسکول گیا تو مس طاہرہ، مجھے مس کا نام بھی یاد ہے، انہوں نے کہا کہ بیٹا تم تلاوت کرو گے؟ میں نے کہا جی تلاوت کروں گا. میں نے تلاوت کی. تو تلاوت کے بعد جو وہ پریڈ کراتا تھا لڑکا، مجھے اب اس کا نام یاد نہیں آ رہا، وہ اس دن نہیں آیا تھا. جب وہ نہیں آیا تو اب کوئی تھا نہیں پرے کروانے والا صبح. تو مجھے بڑا شوق تھا وہ لپی آتی ہے دعا بن کے تمنا میں نہیں، اور پاک سر زمین شہادت پڑھنے کا. تو مجھے ہلکا پھلکا یاد بھی تھا، نہ بھی یاد ہو سامنے بڑا سا لکھا ہوتا رہا اسکول میں. تو میں نے اس دن مس سے کہا مس میں پڑھ دوں؟ مس سے کہا جی پڑھو بیٹا. تو وہ کچھ پڑھا تو شاید مس کے دل پہ لگا، یا آواز کچھ مناسب نکلی، میری اچھی آواز نکلی، مس کو اچھی لگی. تو مس نے پھر اسی دن اناؤنسمنٹ کر دی کہ بھائی کل سے حامد رضائی، وہ جو بچہ آج نہیں آیا، اس کو سزا یہ کہ وہ آج سے
نہیں کرے گا، حامد رضا صبح سے پرے کروائے گا، وہ ایک سلسلہ بنتا چلے گا. اب میرے اندر اسکول جانے کا بھی شوق، اس طرح اسکول جانے کا بھی شوق پھر بڑھتا ہے کہ یار اسکول نہیں جاؤں گا تو وہ پرے کون کروائے گا. پھر ایک خوشی ہوتی ہے صبح تیار ہو کر آتے ہیں بھائی ہم نے جا کر پرے کروانی ہے. اچھا تو جو ٹیچر آپ کے ساتھ شفقت فرماتی تھی تو کیا کبھی انہوں نے ڈانٹا بھی، کبھی آپ کو سزا بھی دی انہوں نے؟ نہیں الحمدللہ میرا سب آلموسٹ، ایک تو یہ ہماری میڈم تھی، اب تو وہ حیات نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اس کے علاوہ اور بھی جتنے سینئر ٹیچر تھے نا، میل فیمیل جو سب تھے، الحمدللہ سب مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے کیونکہ آپ نعت پڑھتے تھے. اور ایسا بھی ہوا کہ کچھ آزمائش بھی آتی ہیں آپ کے اوپر نا، بھلے آپ ثنا خواہ ہیں لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتا ہے، چیزیں آپ کی چیک ہوتی ہیں. تو ایسا ایک انسیڈنٹ میرے ساتھ بھی ہوا تھا جب بالکل میری ایسا تھا، مجھ سے ایک دوست اور بھی تھے بہت اچھا پڑھتے تھے، وہ بھی پہلے ماشاءاللہ روزانہ منات پڑھتے تھے. پھر جب میں نے سنائی تو اس کے بعد ایسا ہو گیا کہ آفٹرنون شفٹ میں پہلے تھا، پھر مارننگ میں ہم ٹرانسفر ہو گئے. جب مارننگ میں ٹرانسفر ہوئے تو جب مارننگ والوں نے مجھے سنا تو پھر اپرچونیٹی ملتی گئی. پھر ایسا ہوا کہ آپ کو پتہ ہے ہر سال انٹرنات اسکول کمپٹیشن ہوتا ہے، تو اس میں میرا نام آیا. تو جب نام آیا تو اچانک میری جگہ کوئی اور سلیکٹ ہو گیا تھا، تو اس دن میں ایبسینٹ بھی ہو گیا تھا. تو خیر اس پہ کافی میں نے ناراضگی کا بھی اظہار کیا، لیکن وہ جو میں نے صبر کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ ہر سال اب اور تو لوگ نہیں آتے، مجھے ہر سال ایسا گیسٹ میں بلایا جاتا ہے اپنے اسکول میں، الحمدللہ میں پرفارم کرتا ہوں. تو وہاں کا صلہ مجھے یہاں ملا. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں اپنے دوست اور جو بھی ثنا خواہ مجھ سے جونیئر، ان کو یہ میسج دینا چاہوں گا، آپ بھی ماشاءاللہ ایک محنت کرتے پھر ایک آپ کا ٹائم آتا ہے، تو کبھی بھی ہمت نہیں آنا چاہیے. یہ میں نے لیسن لائف میں لیا ہے. بالکل جی. اور بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ اپنے ادارے میں جب آپ میٹرک کرتے ہیں یا انٹر کرتے ہیں یا کچھ بھی ڈگری لینے کے بعد، اس کے بعد جب آپ واپس اپنے ادارے میں گھس جائیں تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ آپ کے اساتذہ، مجھے ایک استاد صاحب ہیں قاری عاشق حسین صاحب، بہت مارتے تھے، اتنا مارتے تھے کہ ایک کونے سے شروع ہوتے تھے دوسرے کونے تک، دوسرے سے واپسی وہاں تک، لگاتار مار کے ستیہ ناش کیا تھا میرا. تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ زندگی میں کبھی یہ قاری صاحب مجھے ملیں گے اور بڑی شفقت فرمائیں گے. اللہ رب العزت نے حضور کی نعت کے صدقے ایسا کرم فرمایا، ایک دن قاری صاحب کسی بڑی مسجد میں خطیب لگے تو انہوں نے پھر مجھے اس مسجد میں ایز نعت خواہ انوائٹ کیا. انہوں نے مجھے اللہ کی طرف سے تھا بہت عزت عطا فرمائی، بہت عزت دی. جب میں مائک پہ جاتے ہی میں نے کہا السلام علیکم رحمۃ اللہ جی، آپ سب ماشاءاللہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے، میلاد کی محفل ہے، آپ خوش نصیب ہیں. میں آپ کو بتاؤں میں اتنا خوش نصیب ہوں، اس وقت جس بندے کے سامنے میں کھڑا ہوں اس بندے نے مجھے بہت مارا ہے، اتنا مارا ہے، میں آپ کو ابھی بھی نشان دکھا سکتا ہوں، 3-4 نشان آج بھی موجود ہیں. تو آج یہ سر استاد محترم اتنی تعریف کر رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ کیوں ہو رہا ہے نا. استاد صاحب وہاں کھڑے ہوئے، انہوں نے مجھے گلے لگایا، انہوں نے کہا بیٹا جہنم کی آگ حرام ہوتی ہے. میں کہا جی واقعی مجھے جہنم کی آگ نہیں لگے گی. انہوں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی، اور حقیقت ہے سر پہ بھی میں نے مار کھائی، حالانکہ میں محتمم صاحب کا بیٹا تھا، والد محترم کا ادارہ تھا. بتانے کا مقصد یہ، جیسے آپ نے کہا محنت، تو محنت ایک تو اس میں کیوں، دوسرا جب ایک چینل اسٹارٹ ہوا تو اس میں 5.5 گھنٹے لائن پہ لگا رہا، گرمی میں اچھی خاصی گرمی ہوتی تھی. پھر جب اپنا نمبر آتا تو کہتے، جمعرات کا دن تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، جمعرات کا دن تھا، میں 11:30 بجے پہنچا. انٹرویو آپ کا کرنا ہے، گفتگو میری چل گئی، بس میں اس کو ختم کر رہا ہوں. 11:30 پہنچا ہوں، 5 بجے بس میرا نمبر آنے والا تھا، 3-4 نمبر رہ گئے تھے، تو فوراً جی اناؤنسمنٹ ہو گئی اب یہ منڈے والے دن ہوگا ظالم. تو اس وقت میرے منہ سے بس دعا ہی نکلی، یا اللہ پاک یہ کیا، اتنی گرمی میں باہر کھڑے رہے تو ظالموں نے پانی کا نہیں پوچھا. یہ محنت کا سلسلہ ہوتا ہے. آج ماشاءاللہ ایز اے ہوسٹ بیٹھے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ یہ آپ کے پیچھے ایک محنت ہے، ایک جو آپ کرتے آ رہے ہیں. وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ بھی یقیناً جو آپ فرما رہے ہیں کہ اسکول میں ایسا ہوا، آپ کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا، پھر اس کے بعد آپ دل برداشتہ ہوئے، پھر آخرکار آپ نے ہمت پکڑی، اللہ رب العزت نے آپ کو پھر اسی اسکول پہ گیسٹ انوائٹ کیا. اچھا یہ بتائیں آپ کے فیوریٹ ثنا خواہ کون ہے؟ فیوریٹ ثنا خواہ ابھی جو کرنٹ ہے میرے، اس ویب اشرفی صاحب ہیں. ان کو زیادہ سننے کی وجہ؟ ان کی زیادہ سننے کی وجہ یہ ہے، ایک تو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں اخلاق. ایک ثنا خواہ جو ہوتا ہے اس کا اخلاق آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے جب آپ کسی ثنا خواہ سے ملتے ہیں. دوسری چیزیں ہیں، اور ثنا خواہ کے بھی بہت اچھے اخلاق ہیں، لیکن جو ایک ہوتا ہے نا بالکل فرسٹ امپریشن لاسٹ امپریشن والی بات ہے. جب ان سے میں فرسٹ ٹائم ملا، ساتھ پڑھا، اور جب میں نے ان کے ساتھ میٹنگ کری تو ان کا اخلاق بہت مجھے اٹریکٹ کیا. اور اس کے علاوہ میں ویسے ذوالفقار علی حسینی صاحب کو بھی بہت زیادہ سنا کرتا ہوں، تو ان کا کہیں نہ کہیں ٹچ زویب اشرفی صاحب میں ہے. اچھا ذوالفقار علی حسینی صاحب کا کہیں نہ کہیں ٹچ. اچھا ٹھیک ہے جی، آپ درست فرما رہے ہوں گے، لیکن مجھے اتنا نہیں لگتا. آپ کی سماعت الگ ہے، کیونکہ اصل میں ان کے شاگرد بھی ہیں. کیونکہ جب میں ان کے ساتھ اکثر بیٹھا بھی ہوں نا محفلوں کے بعد، جب ہم بیٹھے ہیں زویب بھائی کے ساتھ، یہ وہ ہے،
تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ذوالفقار بھائی کے بارے میں بھی بتاتے تھے اور لوگوں سے بھی. وہ کہتے ہیں میں آج بھی لوگوں سے سیکھتا ہوں. میں نے ایسے ہی بولا حضور ہمیں شاگردی میں لیں, کچھ سیکھنے کا موقع ملے. ظاہر سی بات ہے کوئی آپ سے سینئر ملتا ہے تو ہر سینئر سے میری کوشش یہ ہوتی ہے میں کچھ نہ کچھ سیکھوں. تو ان کے ساتھ جب میں بیٹھا تو میں نے کافی چیزیں سیکھنے کی کوشش کری. تو وہ انہوں نے مذاقاً مجھ بھی کہا میں بھی ایک اچھا اسٹارٹ ڈھونڈ رہا ہوں. ملا سہیب بھائی آپ کو کیا ضرورت. تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ میں آج بھی بولنے کوئی بھی سامنے بیٹھا ہوتا ہے میں ہر کسی سے کوئی نہ کوئی چیز سیکھ رہا ہوتا ہوں. تو یہ کچھ چیزیں جو بہت مجھے اٹریکٹ کری کہ ایک ثناء میں یہ چیزیں. بالکل ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ کوئی کتنا بڑا ہو جائے اس کو استاد کی ضرورت. استاد کی ضرورت سب کو پڑتی ہے. اویس رضا قادری صاحب جیسے ثناء بھی اس وقت بھی کلاس لیتے ہیں, وہ اپنے گھر کے اندر خود کی پریکٹس کرتے ہیں. تو یہ پریکٹس بہت ضروری ہے. تو کیا آپ بھی کوئی پریکٹس کا, ہم نے خان صاحب مہدی حسن بہت بڑا نام ہے گویوں کی زندگی میں, تو ان سے کسی نے پوچھا خان صاحب ریاضت کتنی کرتے ہیں, تو خان صاحب نے کہا میں دن میں 8 گھنٹے. اگلے نے کہا 8 گھنٹے ریاضت کرتے ہیں, کہا 8 گھنٹے بھی ٹائم نہیں ملتا, 8 گھنٹے تو بہت کم ہے. میں تو کہتا ہوں میں 12-15 گھنٹے ریاضت کروں. میں کہا خان صاحب آپ کو ضرور. انہوں نے کہا اگر میں جس دن ریاضت نہ کروں سمجھو میری موت ہے. خان صاحب کتنا ایک بڑا نام ہے. گویوں کی بات کروں گلے, کیونکہ ناخواں کا بھی تعلق گلے سے ہے. تو کیا آپ بھی ریاضت کرتے ہیں؟ کرتے ہیں تو کتنی دیر, کب, کیسے؟ یہ ہے میری ریاضت ایسی ہوتی ہے کیونکہ ٹائم ڈیوریشن آفس کی وجہ سے بھی آپ کو پتہ ہے کافی مصروفیات زیادہ ہوتی ہے. پھر کچھ ٹائم پہلے تو میری کنٹینیو چل رہی تھی 1 گھنٹہ, جیسے جو کلام مجھے آگے پڑھنے ہیں یا کچھ سوچتا ہوں نیو کلام نیو طرز بنانے کی کوشش کروں تو وہ تھوڑا سا 1 گھنٹے کا ڈیوریشن ہوتا ہے. باقی ایسا ہوتا ہے کہ بائک پہ آفس آ رہے ہیں تو پڑھتے ہوئے آ گئے, بائک پہ ریاضت چل رہی ہے, ہیلمٹ لگا ہوا ہوتا ہے اسی میں ہیلمٹ لگا کر ریاضت کرنے کا مزہ ہی الگ ہے. اس کے علاوہ اچھا اس کی ایک اور برکت میں آپ کو بتاؤں, ڈی جے آپ کے کان کے اس ذکر کی ایک اور برکت ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے میں ہم پڑھ رہا ہوں نعت شریف پڑھتا ہوا جا رہا ہوں یا منقبت, جیسے پورے ایک محفل میں ہم پڑھتے ہیں وہی سلسلہ لے کے میں جا رہا ہوتا ہوں, تو کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے. اس ذکر کی یہ بھی بڑی برکت ہے کہ اگر آپ بائک پہ اپنی گاڑی میں کرتے ہوئے جا رہے ہیں نا, کبھی بھی آپ آزما لیجیے گا. کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بالکل ایکسیڈنٹ ایسا ہوا ہے کہ بظاہر آپ کو لگے گا کہ آپ بہت دور جا کے گرو گے, لیکن اللہ نے ایسا سیف کرایا کہ نہ کچھ ٹچ ہوا نہ کچھ. بالکل بہت سے لوگ رستے میں سانگ سن رہے ہوتے ہیں, وہ انسان جب رستے میں ہوتا ہے وہ ایک موت پر سوار ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ناظرین کرام اس طرح کے سفر میں جب بھی ہم جائیں اللہ اور اس کے رسول کی بات سنیں, اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں. اگر کوئی کسی کا تعلق گلے سے ہے تو نعت مصطفیٰ پڑھے, حمد باری تعالیٰ پیش کرے, مناقب پیش کرے, تو یقیناً اللہ کا ذکر, سرکار کا ذکر, اللہ والوں کا ذکر یہ اللہ سے ملا دیتا ہے. اور یقیناً آپ نے کبھی کسی کمپٹیشن میں اسکول کے علاوہ کسی کمپٹیشن میں حصہ لیا؟ میں اس کے علاوہ اسکول کے علاوہ میں بفر زون کالج میں جب میرا ایڈمیشن ہوا وہاں پہ اسکول لائف ختم ہونے کے بعد, تو پھر وہاں میں نے نعت پڑھی. ماہ ربیع الاول کی محفل ہوئی تھی, اس کے بعد وہاں پھر انہوں نے نعت کمپٹیشن کے لیے دوبارہ لڑکوں کو جمع کیا, پھر اس میں میرا نام آیا. تو میں شپونر کالج میں گیا تھا اپنے کالج کی طرف سے, تو پھر وہاں میری الحمدللہ 2nd پوزیشن آئی تھی. اچھا, ایک ہی مرتبہ مقابلے؟ ہاں کمپٹیشن, کیونکہ اسکول لائف میں 3rd سے لے کے زیادہ تر اس وقت کمپٹیشن ہو نہیں رہے تھے. پھر اس کے بعد 9 میٹرک میں جب ہوئے وہ تو ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہو گیا تھا, اس کے بعد پھر موقع نہیں ملا. پھر ڈائریکٹ شپونر کالج میں جب ہوا تو وہاں موقع مجھے ملا. اچھا 2 کلام ایسے بتائیں جو آپ کے فیوریٹ ہیں بچپن سے اب تک, 2 کلام. 2 کلام, ایک تو میرا زمیں میلی, یہ میری اسکول میں پہچان بنی تھی. زمیں میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں, تو محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. یہ میری میڈم جو تھی بڑا سنتی تھی. پھر اس کے بعد جب میڈم شاہدہ کا انتقال ہو گیا تو دوسری میڈم منیر زہرا آ گئیں, وہ بھی بہت مجھ سے محبت شفقت کرتی ہیں. تو ابھی بھی جاتا ہوں نا تو ان کی یہی فرمائش ہوتی ہے کہ یہ والا کلام سننا. تو روزانہ ڈیلی بیسس پہ جو پڑھتا تھا وہ میں زمیں میلی پڑھتا تھا. اور دوسرا کلام؟ دوسرا جو ہے وہ میرا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کیونکہ ملا ہی ہمیں حضور کی نسبت سے, سب کچھ الحمدللہ آگے بھی ملتا رہے گا. اور میری جہاں بھی میں کسی بھی آفس میں جاؤں جو یہ سن لیتا ہے کہ میں نعت پڑھتا ہوں تو اس کے صدقے اللہ تعالیٰ اور عزتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے. اس وقت آپ حاضر سروس ہیں, کیا جاب کرتے ہیں؟ میں بیسکلی بینک الحبیب میں. اچھا, بینک میں, ماشاء اللہ سے. اچھا, میں چاہوں گا جو آپ کا فیوریٹ کلام ہے, 2 کلام آپ نے بتائیں, ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک کلام پیش کریں پلیز. کوئی سلیقہ ہے آرزوں کا, نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب
بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ اور کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ اور کائنات میں جو روشنی ہے سب حضور کا صدقہ ہے۔ شاعر لکھتے ہیں کہ تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ اور ہم جو ذکر کر رہے ہیں بے شک حامد بھائی بہت بڑا ذکر ہے، اگر ہم ساری زندگی ہر لمحہ بھی ذکر کرتے ہیں تب بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو شاعر لکھتے ہیں کہ یہ وہ ذکر ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق دو جہاں نے، کہ آج ہم ہیں کل یہاں نہ ہوں گے، مگر یہ محفل سجی رہے گی، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ بشیر کہیے، سبحان اللہ، نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بے شک یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اچھا شاہزیب صاحب یہ بتائیے گا کہ محافل کا سلسلہ ہوتا ہے، الحمدللہ صبح جاب پہ بھی جانا ہوتا ہے، تو آخری ٹائم آپ کا کیا ہوتا ہے کہ آپ اس ٹائم میں اپنے گھر موجود ہونے چاہیے؟ کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ، اگر جیسے نارمل ڈیز ہیں منڈے ٹو فرائیڈے ہیں تو اس میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں 12 سے پہلے اپنے گھر آ جاؤں، کیونکہ صبح ٹائم پہ آفس پہنچنا ہوتا ہے، اور سیٹرڈے سنڈے ہوتا ہے اس میں بھی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جلد سے جلد ہو جائے، تاکہ آج کل آپ کو پتہ ہے ٹائم ڈیوریشن اور لوگوں کی مصروفیات، اپنی جس طرح ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں، ہر بندے کو اپنی ایک پرسنل لائف کے ساتھ آفس اور دیگر معاملات، کیونکہ ہر بندہ سیلریڈ پرسن نہیں ہے، بزنس بھی لوگ کرتے ہیں، اب کوئی سنڈے بھی سیٹرڈے بھی اپنا ٹائم دے رہا ہے، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ 12 تک اہتمام ہو جائے۔ اب جہاں زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ مجھے اکیلے ہی پوری محفل پڑھنی ہوتی ہے تو وہاں میرا ٹائم ڈیوریشن یہ ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد میں ٹائم بھی انشاءاللہ پہنچ جاتا ہوں۔ میں بھی کراچی میں ہی رہتا ہوں انشاءاللہ نہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ آپ کے ایسے
फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली ड्रम्स होते हैं जो बिल्कुल आपको 1-2 घंटे बिल्कुल आपको ही सुनना चाहते हैं वो। हाँ, तो ये वाले थोड़े ऐसे मामलात हैं जो जी अकेले ना पढ़ करें, कराची में तो टेंशन नहीं, कॉल कर इंशाल्लाह लीजिए, जरूर मैं भी आ जाऊंगा। और दूसरी बात ये, अच्छा जैसे कि आप रात को लेट नाइट घर आते होंगे यकीनन नाख़वानी, स्पेशली मिलाद शरीफ के मौसम में, तो क्या कभी स्नैचिंग जो कराची की खूबसूरती स्नैचिंग? नहीं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि अब तक बचा हूँ, आगे भी अल्लाह ताला इंशाल्लाह हिफाजत फरमाए। यकीनन सफ़र की दुआ पढ़ते रहा करें, आयतुल कुर्सी का विर्द जारी रखें तो इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। अल्लाह पाक आपको और तमाम मुसलमानों को, तमाम पाकिस्तानियों को ऐसे हादसात से महफूज फरमाए। अल्लाह पाक हमारे शहर कराची को अमन का गहवारा बनाए, पूरे पाकिस्तान को अल्लाह पाक पूरी दुनिया में अमन का गहवारा बनाए। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की जानिब है। शादेब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। उम्मीद करते हैं आप कल भी हमारे साथ होंगे प्रोग्राम में। आप सबसे भी गुजारिश है नाज़रीन, अपना अपने अहल-व-याल, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार सबका ख्याल रखिए। हम सबको अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।